الحمدللہ ہمارے اگلے ربع کا آغاز ہوتا ہے آیت نمبر 141 سے، آیت نمبر 141۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ، اور وہی ہے جس نے باغات پیدا کیے ٹٹیوں پر چڑھائے ہوئے اور بغیر چڑھائے ہوئے، اور کھجور اور فصلیں پیدا کیں، ان کے پھل مزے میں مختلف ہیں، اور زیتون اور انار پیدا کیے، اور ملتے جلتے بھی اور نہ ملتے جلتے بھی، ان کا پھل کھاؤ جب وہ پھل لائیں، اور ان کی کٹائی اور چنائی کی دن میں اللہ کا حق دے دیا کرو۔ یعنی جب کھیتی سے غلہ کاٹ کر صاف کر لو اور پھر درختوں سے توڑ لو تو اس کا حق ادا کرو۔ اس حق سے مراد بعض علماء کے نزدیک نفلی صدقہ ہے، اور بعض کے نزدیک صدقہ واجبہ یعنی عشر 10واں حصہ اگر زمین بارانی اور نہری ہو، یا نصف عشر یعنی 20ویں حصہ اگر ان میں کنویں وغیرہ ٹیوب ویل ہوں تو پھر آدھا حصہ۔ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، پیچھے بھی ہم کتنی ہی ایسی باتیں پڑھ چکے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتے۔ پھر ایک اور مبغوض ترین ناپسندیدہ لوگوں کا ذکر آ گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے، فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، جیسے کہ ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں لا يحب الکافرین، لا يحب الفاسقین اور لا يحب المعتدین۔ اسی طرح یہاں پر بھی اسراف کرنے والوں کی ناپسندیدگی کا اظہار ہے۔ اور پیدا کیے اس نے چوپایوں میں سے بوجھ اٹھانے والے اور زمین سے لگے پست قد یعنی چھوٹے قد والے جانور۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہ 8 قسمیں پیدا کی ہیں، 2 بھیڑ میں سے اور 2 بکری میں سے۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے، کیا اس اللہ نے دونوں کے نر حرام کیے ہیں، یا دونوں کی مادائیں، یا وہ بچے جو دونوں ماداؤں کے پیٹ میں ہیں؟ ٹھیک ٹھیک علم کے ساتھ مجھے بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ اور 2 اونٹوں میں سے اور 2 گایوں میں سے کہہ دیجئے، کیا اللہ نے دونوں کے نر حرام کیے ہیں، یا دونوں کی مادائیں، یا وہ بچے جو دونوں ماداؤں کے پیٹ میں ہوں؟ کیا تم اس وقت حاضر تھے جب اللہ نے تمہیں یہ تاکید کی حکم دیا تھا، جس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ گڑھا تاکہ وہ بغیر علم کے لوگوں کو گمراہ کرے۔ بے شک اللہ ایسے ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے، میری طرف جو وحی کی گئی ہے میں اس میں کوئی چیز ایسی نہیں پاتا جو کسی کھانے والے پر جو اسے کھائے حرام ہو، مگر یہ کہ وہ مردار ہو، یا بہایا ہوا خون ہو، یا سور کا گوشت ہو، کیونکہ وہ ناپاک ہیں، یا وہ فسق ہو، ذبح کرتے وقت اس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو۔ پھر جو شخص مجبور ہو جائے بشرطیہ کہ وہ سرکشی کرنے والا اور حد سے گزرنے والا نہ ہو، تو بے شک آپ کا رب بڑا بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات غفور الرحیم بیان کیے جا رہے ہیں، تو ہم بھی اپنے لیے دعا کر لیتے ہیں، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ وعلی الذین ہادوا حرمنا کل ذی ظفر، اور جو لوگ یہودی ہوئے ان پر ہم نے ہر ناخن والا جانور حرام کیا تھا۔ یہ پہلی امتوں پر تھا۔ اس آیت کے بارے میں پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے، سورہ مائدہ میں بھی گزر چکا ہے کہ ان کے اوپر ناخن والے جانور سے مراد وہ ہاتھ والے جانور ہیں جن کی انگلیاں پھٹی ہوئی یعنی جدا جدا نہ ہوں، جیسے اونٹ، شتر مرغ، بطخ، کاز وغیرہ۔ ایسے سب چرند و پرند ان پر حرام تھے، گویا صرف وہ جانور اور پرندے ان کے لیے حلال تھے جن کے پنجے کھلے ہوئے ہوں۔ ایسے جانور جو تھے وہ ان امتوں پر حرام تھے، ان کا کھانا جو تھا ان کے لیے ممنوع تھا، یہ ان کے لیے جائز نہیں تھے۔ اور گائیں اور بکری میں سے ان پر ان کی چربی حرام کی تھی، سوائے اس چربی کے جو ان کی پیٹھوں یا آنتوں کے ساتھ لگی ہو یا ہڈی کے ساتھ ملی ہوئی ہو۔ یہ سزا ہم نے انہیں ان کی سرکشی کے باعث دی تھی۔ یہ چیزیں جو تھیں یہ بطور سزا، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم سچے ہیں۔ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی جو یہاں پہ وہ چیز آ رہی ہے جو انتڑیوں کے ساتھ اوجھری وغیرہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ چیزیں ہمیں بتائی جا رہی ہیں۔ اوجھری ہوتی ہے، کلیجی ہو گئی،
اس طرح کی چیزیں جو تھیں یہ بھی. فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكَ ذُو رَحْمَةٍ، پھر اگر وہ آپ کو جھٹلائیں تو کہہ دیجئے تمہارا رب وسیع رحمت والا ہے اور اس کا عذاب مجرم قوم سے ٹالا نہیں جاتا. جن لوگوں نے شرک کیا وہ جلد ہی کہیں گے اگر اللہ چاہتا تو ہم اور ہمارے باپ دادا شرک نہ کرتے اور نہ ہم کوئی چیز حرام کرتے. اسی طرح ان لوگوں نے حق کو جھٹلایا تھا جو ان سے پہلے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارا عذاب چکھ لیا. کہہ دیجئے کیا تمہارے پاس کچھ علم ہے تو اسے ہمارے سامنے پیش کرو. تم تو گمان ہی کی پیروی کرتے ہو اور تم اٹکل پچوئیوں سے ہی کام لیتے ہو. قل فللہ الحجۃ البالغہ، کہہ دیجئے پھر مضبوط دلیل تو اللہ ہی کی ہے، لہٰذا اگر وہ چاہتا تو سب کو ہدایت دے دیتا تم میں سے. کہہ دیجئے تم اپنے گواہ لے آؤ جو اس بات کی گواہی دیں کہ بے شک اللہ نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے. پھر اگر وہ گواہی دیں تو بھی آپ ان کے ساتھ گواہی نہ دیں اور آپ ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلیں جنہوں نے ہماری آیات جھٹلائیں، اور نہ ان لوگوں کی پیروی کریں جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور وہ دوسروں کو اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں. قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے آؤ میں پڑھ کر سناتا ہوں جو کچھ تمہارے رب نے تم پر حرام کیا ہے، یہ کہ تم اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو اور اپنی اولاد کو تنگ دستی کے ڈر سے قتل نہ کر دو. ہم تمہیں بھی اور انہیں بھی رزق دیتے ہیں، اور بے حیائی کے کاموں کے قریب نہ جاؤ خواہ وہ ظاہر ہو یا چھپے ہوئے ہوں، اور کسی ایسی جان کو قتل مت کرو جسے اللہ نے حرام کیا ہو سوائے اس کے جس کا قتل برحق ہو. ان ساری باتوں کی اللہ نے تمہیں تاکید کی ہے تاکہ تم عقل سے کام لو. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، اور تم یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر اس طریقے سے جو سب سے اچھا ہو، یہاں تک کہ وہ پختگی کی عمر کو پہنچ جائے. جس یتیم کی کفالت تمہاری ذمہ داری قرار پائے تو اس کی ہر طرح خیر خواہی کرنا تمہارا فرض ہو. اسی خیر خواہی کا تقاضا ہے کہ اگر اس کے مال سے یعنی وراثت میں سے اس کو حصہ ملا ہے، چاہے وہ نقدی کی صورت میں ہو یا زمین اور جائیداد کی صورت میں، تاہم ابھی وہ اس کی حفاظت کرنے کی اہلیت اگر نہیں رکھتا تو اس کے مال کی پورے خلوص کے ساتھ حفاظت کی جائے اور بلوغت اور شعور کی عمر کو جیسے وہ پہنچے تو پھر اس کو سونپ دیا جائے. اور ہم نے کسی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کے تکلیف نہیں دی، نہ ہم دیتے ہیں. اور جب تم کوئی بات کہو تو انصاف سے کام لو اگرچہ معاملہ تمہارے قریبی رشتہ دار کا ہی ہو، اور تم اللہ کا عہد پورا کرو. ان ساری باتوں کی اللہ نے تمہیں تاکید کی ہے، کس لیے؟ لعلکم تذکرون، پیچھے بھی فرمایا لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل کرو، اور یہاں پہ فرماتے ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. اور یقیناً یہ میرا راستہ سیدھا ہے لہٰذا تم اس کی پیروی کرو. پھر وہی صراط مستقیم کی طرف، اور ساتھ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم فرما رہے ہیں کہ تم اسی کی پیروی کرو اور تم دوسرے راستوں کی پیروی مت کرو، وہ تمہیں اللہ کے راستے سے الگ کر دیں گے. اللہ نے تمہیں اس کی تاکید کی ہے تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو. ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما، تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو، اور پھر ساتھ ہی پرہیزگاری اور پچھلی نصیحتیں کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تیسری چیز ہمیں پرہیزگاری کا حکم دے دیا. پہلی چیز کیا کہ عقل کرو، لعلکم تعقلون، پھر اس کے بعد ہی نصیحت پکڑو، اور پھر یہ کہ تم ڈر کرو، اللہ کا خوف اختیار کر لو. کیونکہ ساتھ ہی فرماتے ہیں پھر آتینا موسیٰ، کہ جب ہم نے پھر موسیٰ کو اس لیے کتاب دی کہ جو شخص اچھے کام کرے اس پر ہماری نعمتیں پوری ہوں، اور ہر چیز کی تفصیل بیان کرنے کے لیے، اور یہ ہدایت اور رحمت کا ذریعہ بھی ہیں. قرآن کریم کا یہ اسلوب ہے کہ جو متعدد جگہ دہرایا گیا ہے کہ جہاں قرآن کا ذکر ہوتا ہے تو وہاں تورات کا، اور جہاں تورات کا ذکر ہو وہاں قرآن کا بھی ذکر کر دیا جاتا ہے. اس کی متعدد مثالیں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے نقل کی ہیں. اسی اسلوب کے مطابق یہاں تورات کا ذکر بھی کیا گیا ہے، اور اسے ایک جامع کتاب کہا گیا کیونکہ وہ ایک ہدایت اور رحمت کے باعث بھیجی گئی تھی. اور یہاں پر مراد جو ہے قرآن مجید ہے، جس میں دین اور دنیا کی برکتیں اور تمام بھلائیاں بھی پائی جاتی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت اور رحمت کا نام دیا ہے تاکہ وہ اپنے رب سے ملاقات پر ایمان لے آئیں. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكًا، اور یہ قرآن
ایک عظیم کتاب ہے، ہم نے اسے نازل کیا ہے، یہ برکت والی ہے، بس تم اس کی پیروی کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ کیا ہوگا قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ پرہیزگاری اختیار کرنے کا نتیجہ کیا ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت کے سائے میں لے لیتے ہیں انسان کو۔ ان تقولوا انما، تاکہ تم یہ نہ کہو کہ صرف ہم سے پہلے دو گروہوں یہود و نصارہ پر کتاب نازل کی گئی اور بے شک ہم تو ان کے پڑھنے والے سے بے خبر تھے۔ یا تم یہ نہ کہو کہ اگر بے شک ہم پر کتاب نازل کی جاتی تو ہم ضرور ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے، چنانچہ یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح کتاب اور ہدایت اور رحمت آ گئی ہے۔ پھر اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے منہ موڑا؟ جو لوگ ہماری آیات سے منہ موڑتے ہیں انہیں جلد ہی ہم سخت عذاب کی شکل میں سزا دیں گے، اس لیے کہ وہ حق سے منہ موڑتے ہیں۔ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ، کیا وہ صرف اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں، یا آپ کا رب آئے، یا آپ کے رب کی بعض نشانیاں آئیں؟ جس دن آپ کے رب کی بعض نشانیاں آ جائیں گی تو کوئی شخص ایسے شخص کا ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہیں لایا تھا۔ یعنی جس دن قیامت قائم ہو گئی اس دن کافر کا ایمان لانا مقبول نہیں ہوگا، یا اس سے اپنے ایمان میں کوئی نیک عمل نہیں کیا تھا ایسا شخص بھی، اس کا ایمان بھی قبول نہیں ہوگا۔ کہہ دیجئے تم انتظار کرو، بے شک ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ بے شک جن لوگوں نے اپنے دین میں تفرقہ بازی کی اور وہ گروہوں میں بٹ گئے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، بے شک ان کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، پھر وہ انہیں ان کاموں سے آگاہ کرے گا جو وہ کرتے رہے ہیں۔ یہی آیت مبارکہ ہے جو میں ہر وقت آپ کو دلیل کے طور پر پیش کرتی ہوں، اور الحمدللہ جہاں پہ اتنے سارے فرقے اس وقت ادیان میں بڑھ چکے ہیں اور ہر فرقہ اپنے آپ کو ہی درست کہتا ہے، تو ہمیں یہ آیت کیا دلیل کے طور پر قائم نہیں ہوتی ہے، پھر ہمارے دماغوں میں، ہمارے دلوں میں یہ راسخ نہیں ہوتی کہ ہم بھی اس بات کے اوپر عمل کریں کہ ہم کسی فرقے میں پڑھنے والے نہ ہوں، کیونکہ فرقوں میں تباہی ہے، ہر گروہ یہی کہتا ہے کہ میں درست ہوں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب کھول کر ہمیں اپنی حکمت بتا دی، اللہ ایک ہے، اس کا رسول ایک ہے، اس کی کتاب ایک ہے، تو کیوں نہ ہم پھر اس کی پیروی کریں۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، سبحان اللہ۔ اور جو شخص وہاں ایک نیکی لے کر آئے گا تو اس کے لیے 10 گنا ثواب ہوگا، اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خاص انعام ہے مومنوں کے اوپر، یہ کہ اللہ تعالیٰ کے اس فضل و احسان کا بیان ہے جو اہل ایمان کے ساتھ وہ کرے گا کہ ایک نیکی کا بدلہ 10 نیکیوں کے برابر عطا فرمائے گا، یہ کم از کم اجر ہے۔ ورنہ قرآن اور احادیث دونوں سے ثابت ہے کہ بعض نیکیوں کا اجر کئی 100 گنا بلکہ بے حساب اور ان گنت ملے گا۔ آگے فرماتے ہیں ومن جاء بالسیئۃ، اور یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ خاص انعام دیکھ لیجئے کہ جو شخص ایک برائی لے کر آئے گا تو اس سے بس ایک ہی کے برابر سزا دی جائے گی اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے بے شک مجھے میرے رب نے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی ہے، صحیح اعلیٰ اقدار کے حامل دین کی، ایک رب کے پرستار ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ قل ان صلاتی، بہت ہی خوبصورت آیت ہے، مجھے تو کم از کم بہت اچھی لگتی ہے، دن میں کئی بار اس آیت کو دل میں دہرایا کرتی ہوں، اکثر ہر چیز کے اوپر، گھر کی تمام چیزوں کو دیکھ کر، اپنے بچوں کو دیکھ کر، اپنے اہل و عیال کو، ہر چیز کے معاملے میں بس یہی دعا جو ہے وہ سامنے آتی ہے کہ انسان ہر چیز، ہر معاملے میں نیت یہ کر لے، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ، کہہ دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت سب کچھ اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وہ مجھے اس بات یعنی توحید کا حکم دیا کرتا ہے اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کتنی خوبصورت دعا کی تھی، اور اس کے بعد ان کی دعاؤں کا صلہ تھا اور ان کی یہ خالص نیت اللہ کے لیے تھی جس کی وجہ سے ان کی اولاد میں انبیاء کرام پیدا ہوئے، اور ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی اولاد سے پیدا ہوئے۔ قل غیر اللہ ابغی، کہہ دیجئے کیا میں اللہ کے ساتھ
علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی اور رب تلاش کروں، جبکہ وہی ہر چیز کا رب ہے، اور کوئی شخص ایسا گناہ نہیں کماتا جس کا وبال اسی پر نہ ہو، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر اپنے رب ہی کی طرف تمہیں لوٹنا ہے، چنانچہ وہ تمہیں ان سب باتوں سے آگاہ کرے گا جن میں تم اختلاف کرتے رہے ہو، اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں ایک دوسرے کا جانشین بنایا، اور تم میں سے بعض کو بعض کے اوپر نیچے درجے عطا کیے ہیں، تاکہ وہ تمہیں ان نعمتوں میں آزمائے جو اس نے تمہیں دی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر بندے کو اس کی نیت کے مطابق عطا کرتا ہے، یعنی بعض کو حکمران بنا دیا، بعض کو اس کا خلیفہ بنا دیا، اور بعض کو اس کے بعد نائب بنا دیا۔ یہ ہر قسم کے فقر و غنا، علم و جہل، صحت اور بیماری، جس کو جو کچھ دیا ہے اللہ رب العزت نے، اسی میں اس کے لیے آزمائش ہے، یعنی اس کے ابلاغ سے آپ کا دل تنگ نہ ہو۔ یہ جو باتیں ہیں، یہ جو نعمتوں کا ذکر ہے، ان کے ساتھ آپ کا سینہ تنگ نہ ہو۔ ساتھ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ، اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ تسلی بھی دے رہے ہیں، ان ربک سریع العقاب وانہ لغفور رحیم، بے شک آپ کا رب جلد سزا دینے والا ہے، اور بے شک وہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لغفور الرحیم، البتہ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات غفور الرحیم بیان کی جا رہی ہیں، تو ہم بھی اپنے لیے دعا کرتے ہیں، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو بہت مغفرت فرمانے والا ہے، ہمارے گناہوں سے بھی درگزر فرما اور ہم پر رحم نازل فرما، بے شک تو تمام رحم فرمانے والوں سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ الحمدللہ، یہاں تک ہمارا پارا نصف جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے۔ جزاک اللہ۔